یہ مرغے کے سلام کرنے کا طریقہ آپ یقیناً پہچان گئے ہوں گے کہ میں کون ہوں، لیکن وہ مرغا نہیں جو اسکول میں بنایا کرتے تھے۔ یہ پہلے میں اتار لوں تاکہ تھوڑے سے وہ، ایک تو اس کی اسمیل بڑی آ رہی تھی اور دوسرا اس میں گرمی بھی لگتی ہے اندر۔ شلوم پیارے بھائی اور بہنوں، بچوں کیسے ہیں آپ؟ آپ نے یقیناً مرغے کو دیکھا، تو یہ آج کوئی بات مرغے کی تو نہیں ہوگی، لیکن ماسک کی بات جو ہے وہ یقیناً ہوگی۔ ہم 22ویں اتوار میں ہیں، مقدس مرکز کی انجیل ہے، سال 2 میں، اور اس کا 7واں باب ہے۔ پہلی 8 آیات، پھر 14 سے 15 اور پھر 21 سے 23 آیات تک۔ تو پہلے کلام مقدس کی تلاوت سنتے ہیں، اس کے بعد پھر اس پر بات چیت کریں گے اور پھر مرغے کا بھی آئیں گے، بلکہ اس کے ماسک پر آئیں گے۔ تب فریسیوں اور بعض فقی جو یروشلم سے آئے تھے ان کے پاس جمع ہوئے اور دیکھا کہ اس کے بعض شاگرد ناپاک یعنی بن دھوئے ہاتھوں سے روٹی کھاتے ہیں، کیونکہ فریسی اور سب یہودی بزرگوں کی روایت پر عمل کرتے ہوئے جب تک اپنے ہاتھ بار بار دھو نہ لیں نہیں کھاتے، اور بازار کی چیزیں نہیں کھاتے جب تک ان پر پانی نہ چھڑکیں، اور بہت سی اور باتیں جو قائم رکھنے کے لیے ان کو پہنچی ہیں، جیسے پیالوں اور لوٹوں اور تانبے کے برتنوں کا دھونا۔ پس فریسیوں اور فقیوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت پر کیوں نہیں چلتے بلکہ ناپاک ہاتھوں سے روٹی کھاتے ہیں؟ اس نے جواب میں ان سے کہا، عیسائی نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی، جیسا کہ لکھا ہے، یہ قوم ہونٹوں سے تو میری توقیر کرتی ہے، مگر ان کا دل مجھ سے دور ہے، پس یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ آدمیوں کے احکام کی تعلیم سکھاتے ہیں، کیونکہ تم خدا کا حکم عدول کرتے ہوئے آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔ اور پھر ہجوم کو پاس بلا کر ان سے کہا، تم میری سنو اور سمجھو، کوئی چیز باہر سے آدمی میں داخل ہو کر اسے ناپاک نہیں کر سکتی، مگر جو چیزیں آدمی میں سے نکلتی ہیں وہی اسے ناپاک کرتی ہیں، کیونکہ اندر سے یعنی انسان کے دل سے برے ارادے نکلتے ہیں، یعنی حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، کفر گوئی، نحوست، ایک حماقت، یہ سب اندرونی برائیاں نکل کر انسان کو ناپاک کرتی ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہماری تمام خطائیں معاف کی جائیں۔ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ہم پچھلے 5 اتواروں سے ہم مقدس یوحنا کی انجیل میں سے تلاوت ہم لے رہے تھے، اور اس کو ہم نے اس کا جو مرکزی خیال تھا روٹی کے حوالے سے، 5 روٹیاں 2 مچھلیاں، پھر خدا یسوع مسیح روٹی کی علامت جو کہ حکمت کی علامت تھی، خدا کے کلام کی علامت تھی، اس کو لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں وہ روٹی ہوں، اور اس روٹی کو جو کھائے گا چبا چبا کر اس کو اپنا حصہ بنائے گا، وہی ہمیشہ تک زندہ رہ سکتا ہے۔ تو جب شاگردوں نے اس بات کو سمجھا تو انہوں نے کہا، یہ تو بڑا مشکل ہے، یعنی اپنے آپ کو چبانے کے لیے دے دینا۔ تو خدا یسوع مسیح نے کہا، اگر تم بھی جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ مطلب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ کافی مشکل کام ہے، تو مقدس پطرس نے سب کی طرف سے کہا کہ یہی وہ باتیں ہیں جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر چلتی ہیں۔ تو یہ تھا 5 اتواروں کا سفر۔ آج ہم دوبارہ سے مقدس مرکز کی انجیل میں واپس آتے ہیں، اور یہ اب سے جو لتوریائی سال کے اختتام تک ہمیں اس انجیل کی جو باقی باتیں ہیں ان کا ذکر ہوگا۔ خدا یسوع مسیح کی تقریباً آدھی زندگی، عوامی زندگی تک ہم پہنچ چکے ہیں، اور اس میں بہت دفعہ وہ فقیوں اور فریسیوں سے ان کی بحث ہوتی رہتی ہے۔ کئی دفعہ سبت کے دن، کئی دفعہ جو کوڑیوں کو شفا دینا ان کے حوالے سے، کئی دفعہ جو گناہ گاروں کے ساتھ کھانا کھانے کے حوالے سے، اور اس طرح کی بہت ساری ایسی باتیں جو وہ قبول نہیں کرتے تھے۔ آج خاص طور پر جو ایک خاص بات کی جا رہی ہے جس کی تصدیق کرنے کے لیے یہ فقی اور فریسی یروشلم سے وہاں پر آئے ہیں، وہ ہے ہاتھ دھونے کی رسم۔ اور یہ پہلی دفعہ جب وہ یہ یروشلم سے آئے تھے، وہ 3 باب میں ہم نے دیکھا کہ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بیلزبول جو ہے اس کی مدد سے بدوؤں کو نکالتا ہے۔ بیلزبول جو ہے
اسے ہم شیطان نہیں کہہ سکتے یا ہم اس کو کوئی اور اس طرح کا نام نہیں دے سکتے، بلکہ وہ ایک فلسطینی جو تھے ان کا ایک دیوتا تھا اور شفا دیتا تھا. ان کی بہت بڑی زیارت گاہ تھی. اس زیارت گاہ میں بہت سارے لوگ وہاں پر جاتے تھے. یہ ایکرون اور شارون کی میدانی علاقے میں پائی جاتی تھی. وہاں پر بہت سارے، اور جو عبرانی تھے وہ بھی چھپ چھپا کر، جب خدا سے ان کو شفا نہیں ملتی تھی تو وہ بیلزبول کے جو ہے زیارت گاہ وہاں پر جاتے تھے. اور یہ بات وہ اس کے لیے آئے تھے. لیکن آج جو ہے وہ یہ کنٹرول کرنے کے لیے آئے تھے کہ خدا یسوع مسیح کے شاگرد ہاتھ نہیں دھوتے. خدا یسوع مسیح روزے کے بارے میں بھی ان کو مختلف باتیں بتاتے ہیں. اور یہ جو طہارت خاص طور پر ہے، اس کا جو ذکر کیا گیا، یہ اس کے باقاعدہ 11 سے 15 یعنی 6 باب ہیں. احبار کی کتاب میں سے لی گئی ہے. اس کے 6 باب ہیں جو 11 سے 15 باب ہیں. وہاں پر طہارت کے حوالے سے بہت تفصیل سے باتیں کی گئی ہیں. یہ طہارت جانوروں، انسانوں، پرندوں، چوپایوں، حیوانوں اور پھر بیماریوں کے حوالے سے، خدا سے دوری، جو بہت ساری ایسے باتیں ہیں. اگر آپ وہاں پر جا کر دیکھیں تو یہ طہارت کے حوالے سے بہت سی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی گئی ہے. اور یہ دکھایا گیا کہ کیسے ان رسومات کو، طہارت کی رسومات کو کیسے کیا جائے. اور اس لیے جو کاہن ہے ان ناپاک چیزوں سے دور رہتا ہے، کیونکہ جو مری ہوئی چیزیں ہیں نا، جیسے خون نکلا ہوا ہے تو اس کو بھی نہیں ہاتھ لگاتے تھے. جو جانور ہیں، کچھ جانور ہیں، یہ ساری تفصیل اس میں. اور کفن و دفن جو ہے اس کے حوالے سے، کے حوالے سے کی رسومات میں بھی جو کاہن نہیں جاتے تھے، کیونکہ وہ اس کو چھو کر وہ ناپاک ہو جاتے تھے. ہیکل میں جوتے وہ نہیں پہنتے تھے، کیونکہ جوتے بھی کھال ہے مرے ہوئے جانور کی. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان باتوں کو وہ دھیان رکھتے تھے. یہ جو ہاتھ دھونے کی رسم ہے، اس کو کہا جاتا تھا نتلات یادایم، اس طرح کچھ کہتے تھے. اور اس میں بہت، میں نے ایک جگ کی طرح لیا ہوا ہے یہ چیز ہے. وہ جو برتن اس کا تھا، اس کا تو ایک ہی ہے نا یہ کنڈا، اس کے 2 ہوتے تھے ایسے، دونوں طرف سے. اور پھر اس کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر پہلے، اور اس میں تقریباً 1 سے 1.25 لیٹر تک کا پانی جو ہے وہ آنا چاہیے. اور پھر اس کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر دائیں ہاتھ پر 3 دفعہ ڈالتے تھے، اور یہ کونیوں تک، پھر اس کے بعد کلائیوں تک آ گیا. اور اس کو 3 ہاتھ باقاعدہ کھلے ہونے چاہیے، انگلیاں کھلی ہونی چاہیے تاکہ پانی اس میں سے جا سکے. پھر اس کے بعد کسی کپڑے یا کسی اس کے ساتھ رومال کے ساتھ دوسرے ہاتھ سے پھر دائیں ہاتھ سے اس کو پکڑے، اور پھر بائیں ہاتھ سے اس کو 3 دفعہ یہ کرتے تھے. پھر اس کے بعد یہ بائیں ہاتھ جو ہے اس کو تھوڑا سا گیلا رہنے دیتے تھے، تاکہ اس کے بعد دوبارہ سے ہاتھوں کو ایک دفعہ پھر اس کو پونچھا جا سکے اس گیلے پانی کے، جو گیلا ہاتھ ہے اس کے ساتھ. تو اس کے دوران جب آپ نے یہ ہاتھ دھو لیے ہیں، اس کو کر لیا، پھر اس کے بعد آپ نے ہاتھ ایسے اٹھانے ہیں، ہاتھ اٹھا کر ایک باقاعدہ دعا کی جاتی تھی. اور جب وہ دعا کی جاتی تھی تو وہ دعا جو تھی وہ کرنے کے بعد آپ جب تک کھانا نہیں کھا لیتے تب تک جو ہے وہ آپ بات نہیں کر سکتے. اگر آپ نے بات کر لی اس کے دوران، اس سے پہلے، تو آپ کو دوبارہ سے وہ رسم جو ہے وہ دوبارہ سے عطا کرنی پڑے گی. یہ دعا جو تھی وہ ایسے تھی: کائنات کے بابرکت خدا، تو مبارک ہے، جس نے ہمیں اپنے احکامات سے پاک کرتا ہے، اور جس نے ہمارے ہاتھوں کو پاک کرنے کا حکم دیا ہے. اور اس کے بعد پھر ہاتھوں کو پہنچ کر کوئی، جیسے میں نے کہا، کوئی لفظ نہیں بولتے تھے، اور پھر وہ روٹی کا نوالا لیتے تھے، اور پھر اس طرح. تو یہ اتنے رسم جو تھی بہت اس کو بڑے دھیان سے وہ کرتے تھے. اور
وہ رسم میں اس حد تک ہو جاتے تھے کہ اس کے اصلی معنی کو بھول جاتے تھے۔ یہ رسم ڈر کے جذبات کے ساتھ ادا کی جاتی تھی، ایسے ہی جیسے بڑی توجہ کے ساتھ ہم بھی پاک شراکت میں شریک ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہر طریقے سے اس رسم میں دھیان دیا ہے اور کچھ غلط نہ ہو جائے۔ لیکن جب اس رسم کے بعد ہم دوسروں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں تو پھر خدا یسوع مسیح وہاں کہتا ہے کہ وہ برتاؤ جو ہے وہ اصل میں ہونا چاہیے صحیح، کیونکہ رسم جو ہے اس میں اگر غلطی ہو جائے تو کچھ نہیں، لیکن جو اس کے بعد ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اپنا جسم، اپنی زندگی بغیر شرط کے لیے کے ساتھ دوسروں کو پیش کرنا۔ ایسے ہی ہم کئی دفعہ اعتراف کا جو ساکرامنٹ ہے آج کل جو بہت کم ہو گیا ہے، اس میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے معافی مانگ لی ہے، خدا نے ہمیں معاف کر دے، لیکن انسان کے ساتھ، اپنے بھائی اور بہنوں کے ساتھ ہمارے تعلقات وہ ٹھیک نہیں رہتے۔ تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جو باہر کا جو ہم نے کیا، کئی دفعہ ہم وہ بھی کرتے ہیں جیسے سلیب کا نشان ہے، تو ہم فوری طور سے ایسے یا چھوٹا سا ایسے سلیب کا نشان کرتے ہیں، تو ہم اس کے مطلب کو سمجھتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو جیتے ہیں۔ مطلب جب ہم سلیب کا نشان بناتے ہیں نا، تو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں جو کیا ہم اس کے نام میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا ویسے ہی ہم نے وہ رسم کے طور پر، تو اس بات پر خدا یسوع مسیح بار بار کہتے ہیں۔ اور جیسے میں بتا رہا تھا نا کہ جیسے اشعیاء نبی کا اس تلاوت میں بھی ذکر ہوا ہے 6 آیت میں، تو وہ جو تلاوت لی گئی وہ 29 باب اس کی 13 آیت میں سے لی گئی، لیکن اشعیاء کے جو پہلا باب ہے اس میں ہی بہت سخت طریقے سے خدا جو ہے وہ کہتا ہے کہ تم یہ رسمیں تو ادا کر رہے ہو، میں جب آپ لبان جلاؤ گے تو میں دوسری طرف منہ کر لوں گا، مجھے دیکھ کر خون، بروں کا خون دیکھ کر مجھے کراہت ہوتی ہے۔ تو یہ خدا کہتا ہے کہ اگر بدلنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو بدلو نا، یہ صرف رسومات میں الجھ کر نہ رہ جاؤ۔ تو یہ خدا یسوع مسیح ان کو بتاتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح باقاعدہ مقدس لوکا کی انجیل اس میں اس کے 11ویں باب اس کی 37ویں آیت میں اس ذکر کیا گیا ہے کہ تمہارے پیالے اور رکابی باہر سے صاف ہیں مگر اندر لوٹ اور برائیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد تھوڑی اور چند آیتوں کے بعد کہتے ہیں، اے نادانو، جس نے باہر کا بنایا کیا اس نے اندر کو نہیں بنایا؟ بس جو اندر ہے اس سے خرائط کرو اور دیکھو تمہارے لیے سب پاک ہو جائے گا۔ مثلا ہم کئی دفعہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو میں نے خرائط دی ہے تو میں نے باہر سے میری جیب میں 100 روپیہ تھا یا 150 یا 1000 روپیہ تھا، جتنا بھی تھا، میں نے وہ خرائط کر دی ہے، لیکن میں نے اندر سے اس شخص کے لیے کچھ محبت ظاہر کی ہے یا نہیں کی ہے؟ صرف باہر سے میں نے ایک وہ کر دیا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح اس اندر کی بات کو کہتے ہیں، اور پھر خدا یسوع مسیح جو لفظ ہے وہ استعمال کرتے ہیں، ریاکارو، اے ریاکارو، انگریزی میں اس کو کہتے ہیں ہپوکریٹس نا، ایسے کہتے ہیں، اور جو یونانی لفظ ہے ہپوکریٹوس، اس کا مطلب ہے وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں منافق ہے یا ایک چیز کو کہہ کر دوسری چیز کر رہا ہے، بلکہ یہ جو تھیٹر میں کام کرتے تھے وہ اپنے چہرے پر ماسک لگا کر، ماسک وہ والے بیوٹی پارلر والا ماسک نہیں، یہ ماسک جیسے میں نے مرغے کا ماسک لگایا تھا یا کسی اور طریقے کے طرح ماسک، تاکہ میری جو اپنی پہچان ہے، میری جو شخصیت ہے وہ سامنے نہ آئے۔ تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں تم اپنے آپ کو چہرہ، اپنا جو حقیقی چہرہ ہے اس کو چھپا دیتے ہو، اور تمہاری جو دوسری ایک شخصیت ہے وہ باہر آ جاتی ہے۔ اگر یہ بات ہے تو یہ ہونا چاہیے کہ جو اندر کی شخصیت ہے وہی باہر آنی چاہیے۔ تو اس لیے خدا یسوع مسیح ان کو ریاکار کہتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح اس کے پاک اور ناپاک کے حوالے سے بہت فکر مند ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، مذہب نے اس کو ایک بہت بڑا ہمارے سامنے ایک ایسا رکھا ہے جس کو بہت سارے ایسے صوفی جو شاعر ہیں انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا۔ خدا یسوع مسیح نے آج کی تلاوت میں 12
जो बुराइयां हैं उनको गनवाया है। उनमें से 6 जो हैं वो जमा के और दूसरी जो हैं वो वाहिद के हवाले से पेश की गई हैं। जैसे हरामकारियाँ, तो हरामकारी एक थोड़ी होती है, वो तो बहुत चोरियाँ जो एक किस्म की थोड़ी चोरी होती है, बहुत सारी चोरियाँ। खून रेजियाँ जो होती हैं वो एक थोड़ी तो होती है, मतलब बहुत सारे। तो खुदा यीशु मसीह ने इसको बाकायदा पेश किया है। और खुदा यीशु मसीह उन्हें झिड़कते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। मतलब जो यूनानी लफ्ज़ है वो बहुत ही सख्त लफ्ज़ हैं, जब हम तर्जमा करते हैं तो कई दफ़ा वो उस सख्ती को बाहर नहीं लाते या उसको नहीं दिखा सकते। कई दफ़ा तो हम ये भी कहते हैं ना, खुदा यीशु मसीह क्या इतने सख्त लफ्ज़ बोल सकते थे। और फिर जो खुदा यीशु मसीह ने कहा ना कि इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है और जाए ज़रूर में निकल जाती है। ये जाए ज़रूर किसको पता है क्या है ये जाए ज़रूर? इसका मतलब बहुत है कि वो लैट्रीन में यानी पाखाने के ज़रिए से जो हम खाना खाते हैं ना, जो हमारे अंदर जाता है वो पेट में से पाखाने के साथ बाहर निकल जाता है। तो खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि ये चीज़ें जो अंदर जाती हैं वो उनका जो एंड है वो यही होता है, लेकिन जो अंदर से बाहर आती हैं वो कौन सी हैं, उन पर जिक्र करो, उनका जिक्र करो, उनके बारे में बात करो। तो जैसे मैं कह रहा था, जो हमारे सूफ़ी शायर हो गुज़रे हैं, जिनमें से बुल्ले शाह जो है उनकी जो बहुत ही मशहूर है। और इस तरह की और बहुत सारी जो है कि मंदिर और मस्जिद में जाते हैं आप, और जब तक आपकी नीयत पाक नहीं, या इस तरह की। और जब ये जो बहुत ही मशहूर है, जब जे रब मिलदा नातियां तोतियां नूं ते रब मिलदा डडूआं मच्छियां नूं, जे रब मिलदा मंदिर मसीतां ते रब मिलदा चाम चिड़िकियां नूं, जे रब मिलदा जंगल फेरियां ते रब मिलदा गायां वच्छियां नूं, बुल्ले शाह रब उन्हां नूं मिलदा नीयतां जिन्हां दियां सच्चियां। तो ये खुदा यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं कि यार नीयत को पाक करो, नीयत को पाक करो। जब तक नीयत पाक नहीं होगी उस वक्त तक कितने भी गोडे रगड़ लो, घुटने रगड़ लो, उसमें सिर्फ और सिर्फ रस्म के साथ तुम रह जाओगे। तो ये एक खुशखबरी है हमारे लिए कि वो हमें आज़ाद करना चाहता है, हमें वो इस रवायात से या आज़ाद करना चाहता है, ताकि हमारा जो खुदा के साथ है वो रिश्ता जो है बाकायदा बाप बेटे का, बाप बेटी का हो, बजाय इसके कि हम रस्मों के साथ अपने आप को उसमें गुम करके हम समझें कि हमने सब कुछ पा लिया है। और ये सूफ़ी शायर भी हमें यही बताते हैं। खुदा यीशु मसीह की हिकमत जो है वो भी यही हमें बताती है कि कैसे जब हम अपने आप को दूसरों के लिए पेश करते हैं तो फिर उसमें गंदा, साफ, नापाक कोई ऐसी बात नहीं होती। और फिर मुक़द्दस पतरस का जो रोया था उसमें बाकायदा ये आवाज़ थी, कहती थी कि जो खुदा ने पैदा किया है वो नापाक तो नहीं हो सकता ना, वो सब पाक है। तो हम सब पाक हैं, सब पाक हैं सबके साथ, क्योंकि खुदा ने हमें पैदा किया है, वो हमारा बाप है, वो हमारा खालिक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों।